باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ۔ اب اوپر سے جو گفتگو چل رہی ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے تو قرآن اتار دیا ہے لوگوں کے درمیان میں، اب لوگ اس کو مانیں یا نہ مانیں یہ ان کی اپنی معاملہ، یہ ان کا اپنا معاملہ ہے، ان کا اپنا اختیار ہے۔ وہ اختیار جو اللہ نے اپنے بندوں کو عطا کیا ہے، اس اختیار کے تحت اگر وہ چاہیں تو قرآن کو مانیں اور چاہے تو نہ مانیں، ان کی اپنی مرضی ہے۔ جو مانے گا وہ اپنے لیے مانے گا، جو نہیں مانے گا وہ بھی اپنے لیے نہیں مانے گا۔ تو یہ اصل ہے۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت نے یہ بات بیان کی کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی۔ ذرا اب قرآن پاک جب ماضی کے قصے سناتا ہے، گزشتہ انبیاء کرام کے واقعات سناتا ہے، تو اس کے اندر عبرتوں کے بڑے پہلو ہوتے ہیں کہ آدمی اس سے عبرت حاصل کرے اور دیکھے کہ اللہ نے یہ سزائیں دی۔ بالکل ایسے ہی جیسے ہم کسی طالب علم سے یہ کہیں کہ تم درجے میں سوتے رہتے ہو۔ گزشتہ سال ایک لڑکا تھا جو درجے میں بہت سوتا تھا، پھر ہم نے ایک دن جب ہم تنگ آ گئے تو اس کو درجے سے نکال کے باہر کر دیا اور ہم نے کہا اب تم پورے سال ہمارے درس میں شریک نہیں ہوگے، اب تم جاؤ یہاں سے، اور اگر تم کو سننا ہی ہے تو اس کھڑکی کے پاس سے کھڑے ہو کے سنو۔ یہ مثال ہے، یہ ہوا نہیں ہے، یہ واقعہ پیش نہیں آیا، یہ ہم مثال دے رہے ہیں، یہ ہم مثال دے رہے ہیں۔ تو یہ ہم نے تم سے کیوں سنایا اتنا لمبا چوڑا؟ یہ اتنی لمبی جو بات ہم نے تم سے کی، یہ کس لیے کی؟ یہ اس لیے کی تاکہ تم یہ سمجھ جاؤ کہ ہم وہی ہیں جنہوں نے سزا دی تھی اور ان باتوں پر، اور تم کو ہم کئی بار ٹوک چکے ہیں، تو اب ہمیں مجبور نہ کرو کہ ہم تمہیں سزا دیں۔ یہ ہم اس لیے آپ سے کہہ رہے ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے جب یہ نبی بھیجا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور جب قرآن پاک اتارا تو ہمارے سامنے گزشتہ انبیاء کرام کے واقعات سنائے کہ لوگوں، ہم نے ایسے ہی پہلے بھی نبی بھیجا ہے اور ہم نے پہلے بھی کتاب اتاری ہے، لیکن جب لوگوں نے نبی کو جھٹلایا، ان کا مذاق اڑایا، اور جو ہم نے پیغام بھیجا تھا جب اس کی ہنسی اڑائی، اس کا ٹھٹھا کیا انہوں نے اور انکار کر دیا، تو ہم نے پھر دردناک عذاب بھیجا تھا۔ پوری بستیاں ہم نے تباہ کر دیں، بستیوں کو الٹ کر رکھ دیا ہم نے، پوری قومیں جو پوری طاقت اور قوت میں یکتائے روزگار تھی، سب کو ہم نے خاک کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے واقعات بیان کر رہا ہے۔ کیوں؟ تاکہ ہم مومن، ہم مسلمان، یا مسلمان ہو یا نہ مسلمان ہو، یہ پوری امت اس بات کو سمجھے، اور بطور خاص وہ کفار اور مشرکین جو اللہ کے نبی کو جھٹلا رہے ہیں، ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، وہ سمجھے۔ اب یہاں سے اللہ رب العزت نے بیان کیا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی۔ سب جانتے ہیں کتاب سے مراد یہاں پر زبور وہ ہے، تورات ہے۔ تورات عطا کی گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اور تورات کے بارے میں بیان کیا گیا کہ وہ 40 الواح پر مشتمل تھی، اور جس کو قرآن پاک نے کہا ہے فیہ ھدی و نور، اس کے اندر بڑی ہدایت تھی اور بڑی روشنی تھی، اور زندگی گزارنے کا بڑا بہترین ذریعہ تھا، اور اللہ نے اپنا پیغام اتار دیا، شریعت اتار دی۔ فاختلف فیہ، مگر اس میں اختلاف کیا گیا۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور اگر تمہارے رب کی طرف سے ایک فیصلہ نہ ہو چکا ہوتا تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا، اور یہ لوگ ابھی بھی شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ مریب راب کے معنی شک میں پڑے، ایسا شک جو اور شک کو جنم دے، شکوک اور شبہات میں یہ پڑے ہوئے ہیں۔ اب یہاں پر ایک بات دیکھیے آپ کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، پھر لوگوں نے اختلاف کیا۔ اس کے دو مطلب ہیں، اور یہ دونوں مطلب ہماری اس امت پر، ہماری اس قوم پر صادق آ رہے ہیں۔ اس کا پہلا مطلب کیا ہے کہ جب موسیٰ کو کتاب دی گئی
اور بنی اسرائیل کی طرف انہیں نبی بنا کر بھیجا گیا تو کچھ لوگوں نے موسیٰ کو مان لیا اور کچھ لوگوں نے موسیٰ کا انکار کیا۔ فرعون کے دربار میں موسیٰ ایک نہیں 50 بار گئے، موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس کو سمجھایا اور ہارون علیہ السلام نے بھی اس کو سمجھایا، لیکن اس بدبخت کے دماغ کے اندر وہ بات دھسی نہیں، اس کے سمجھ ہی میں نہیں آیا، لہذا اس نے انکار کر دیا۔ تو انجام یہ ہوا کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے پانی میں غرق کر دیا۔ فرعون، حامان، اس کا پورا لشکر سب پانی میں ڈبو دیا گیا۔ جو لوگ ایمان لائے وہ بچ گئے، جو ایمان نہیں لائے وہ دریا برد ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ اے لوگوں، ہم نے تمہارے درمیان ایسی کتاب اتاری ہے، قرآن پاک اتارا ہے، محمد مصطفیٰ کو تمہارے درمیان نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اب اگر تم نے بھی ایسے ہی اختلاف کیا کہ کچھ لوگ ایمان لائے کچھ لوگ ایمان نہیں لائے، کچھ نے مانا کچھ نے نہیں مانا، تو ہم ایسی ہی سزا دے سکتے ہیں تم کو، چوکنا رہو۔ جس کو سورہ اعراف میں کہا گیا ہے افامن اہل القریٰ ان یاتی باسہم ضحی وہم یلعبون، کہ یہ لوگ بالکل مطمئن ہو گئے ہیں کہ ان کو اوپر عذاب آ جائے، دوپہر کے وقت میں عذاب آ جائے کہ جس وقت یہ کھیل کود میں اپنے مگن ہو، ضحیٰ کے وقت میں، چاشت کے وقت میں عذاب آ جائے کہ یہ لوگ کھیل کود میں مگن ہو، شام کو عذاب آ جائے کہ وہ چپے سو رہے ہوں، آرام کر رہے ہوں، اور اللہ کے عذاب سے، کیا اللہ کے عذاب سے لوگ مطمئن ہو گئے ہیں؟ بالکل ڈر نہیں لگتا ہے ان کو۔ ایک تو یہ مطلب ہوا، ایک دوسرا مطلب اور ہے، موسیٰ علیہ السلام جو تورات لے کر آئے اور جن لوگوں نے اس تورات کو قبول کیا اور مانا، موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد، ان کی وفات کے بعد، لوگوں نے اس کو بگاڑ ڈالا، اس کے اندر اپنی باتیں داخل کر دی، فاختلف فیہ، اور اختلاف برپا کر دیا۔ اس شریعت کو، جس شریعت کو اللہ نے اتارا اور موسیٰ نے وہ پیغام لوگوں تک پہنچایا، اس پیغام کو، اس شریعت کو ہی لوگوں نے بگاڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تمہارے رب کی طرف سے ایک فیصلہ نہ ہو گیا ہوتا تو ہم ان سب کو ہلاک کر دیتے۔ وہ شریعت اتاری گئی، اب اس میں کیا ہے؟ وہ شریعت جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اس کے اندر تم نے اختلاف کر لیا۔ آج اس بات پر جھگڑا ہو جائے کہ علی سے مدد مانگی جائے کہ نہ مانگی جائے، یا علی مدد کہا جائے کہ نہ کہا جائے، یا علی مشکل کشا کہا جائے کہ نہ کہا جائے، یا فاطمہ المدد کہا جائے کہ نہ کہا جائے، پیروں سے اور فقیروں سے مدد مانگی جا رہی ہے اور اس میں اختلاف کیا جائے، اس کے اوپر تقریریں کی جائیں، پوری رات اس پر تقریریں کی جائیں، اولیاء کے فضائل بیان کر کے ان کی عبادت کی طرف دعوت دی جائے۔ یہ وہ اسلام تو نہیں ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، وہ تو نہیں۔ یہاں تو ایک اللہ ہے، الا لہ الخلق والامر، اور مشرکین جو بھی دلائل پیش کر رہے ہیں کہ یہ جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یا رسول اللہ المدد کہنا، یا چشتی کو مدد کے لیے پکارنا، خواجہ اجمیری کو مدد کے لیے پکارنا، یا صحابہ کرام کو، حضرت علی کو اور حضرت فاطمہ کو مدد کے لیے پکارنا، یہ سب شرک نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے ان کو طاقت دے رکھی۔ تو یہی بات تو کفار مکہ بھی کہتے تھے، یہودی اور نصارہ بھی یہی بات کہتے تھے کہ لات اور عزا اور حبل یہ اللہ تھوڑی ہیں، نہ یہ اللہ کے برابر ہیں، نہ یہ اللہ کے جیسے ہیں، بلکہ اللہ نے ان کو طاقت دے رکھی۔ موسیٰ علیہ السلام کے آج بھی عبادت کرنے والے یہی کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کو طاقت دے رکھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے آج بھی یہی کہتے ہیں اللہ نے ان کو اختیار دے رکھا ہے۔ تو یہ سب شرک کے جو ڈھکوسلے ہیں، یہ بالکل صحیح نہیں۔ تو شریعت آنے کے بعد بھی یہ اختلاف ہو رہا ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد ان کے اوپر شریعت نازل ہوئی، قرآن پاک نازل ہوا، انہوں نے اسلام کو پہنچا دیا، اس کے بعد بھی آج اختلاف ہو رہا ہے۔ تو یہ اختلاف یہ اسی طرح سے ہے جیسے اہل کتاب نے اختلاف کیا اپنی کتابوں کے ساتھ، اپنے نبیوں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من عمل صالحا فلنفسہ، جو نیک کام کرے گا وہ اپنے لیے کرے گا۔ ہم نے اس سے پہلے ایک حدیث سنائی تھی کہ آسمان میں ایک 4 انگشت کے برابر بھی کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں فرشتہ اپنے سر رکھے ہوئے اللہ کی تسبیح نہ بیان کر رہا ہو۔ اللہ کو ہماری عبادتوں کی کیا ضرورت ہے؟ پوری دنیا اتنی بڑی، ایک نقطے کے برابر دنیا، اس کے اندر 3.5% پانی اور 1% میں رہنے والے انسان و جن،
اور وہ اس بات پر مغرور ہو جائیں کہ ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ کبھی باہر نکل کر دیکھو، اس دنیا سے باہر نکل کر دیکھو کہ دنیایں کتنی بڑی ہیں، سیارے کتنے بڑے ہیں، یہ تارے جو ہمیں نظر آتے ہیں آسمان میں کتنے بڑے ہیں، اللہ کی کتنی مخلوق ہے، کون جانتا ہے، کہاں کہاں ہے کوئی نہیں جانتا، اور سب اللہ کی تسبیحات بیان کر رہے ہیں۔ تو جو عبادت کرے گا وہ اللہ پر کوئی احسان نہیں کرے گا، نہ اللہ کی شان میں کوئی اضافہ ہوگا، بلکہ جو عبادت کرے گا وہ اپنے لیے کرے گا، اس کو جنت ملے گی، اللہ کے رضا کا پروانہ ملے گا، اپنے انعام کو حاصل کرنے کے لیے وہ اللہ کی عبادت کرے۔ ومن اساء، اور جو برا کرے گا، جو عبادت سے گریز کرے گا، جو کام کرے گا گناہوں کے، فعلیہا، تو وہ اپنے لیے کرے گا، اللہ کی شان میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اگر ساری دنیا کے انسان اور جنات مل کر تمہارے اندر جو سب سے بڑا فاسق اور مجرم ہے اگر اس کی طرح ہو جائیں سب، تو بھی اللہ کی شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اللہ نے فرمایا وما ربک بظلام للعبید، اور تمہارا رب اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، قطعاً اس پر اللہ عدل اور انصاف کے اس سارے احکامات اس کے عدل و انصاف پر مبنی ہیں۔ اللہ رب العزت کبھی اپنے بندوں کے ساتھ ظلم نہیں کرتا، کبھی بھی ظلم نہیں کرتا، کسی حالت پہ بھی ظلم نہیں کرتا اللہ۔ لوگ کفر کرتے ہیں، لوگ شرک کرتے ہیں، لوگ اللہ کو گالیاں دیتے ہیں، لوگ اللہ کو برا بھلا کہتے ہیں، لوگ اس کے نبی کو جھٹلاتے ہیں، تکلیفیں دیتے ہیں، لیکن اللہ تب بھی ظلم نہیں کرتا۔ آگے دیکھیے، الیہ یرد علم الساعہ، اور قیامت کا علم اسی کی طرف واپس جاتا ہے۔ قیامت کا علم واپس جانے کا مطلب کہ اللہ ہی جانتا ہے قیامت کب آئے گی۔ قیامت کا علم اللہ نے کسی کو نہیں بتایا ہے، کسی نبی کو بھی نہیں بتایا، کسی کو نہیں بتایا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ خود مالک ہے اور دوسرے مالک نہیں، سب مملوک ہیں، سب مملوک ہیں، وہی آقا ہے اور سب غلام ہیں۔ قیامت کے علم اللہ کے علاوہ کچھ نہیں۔ آپ کو یاد ہوگی حدیث جبریل، حضرت جبریل علیہ السلام انسان کی شکل میں آئے تھے، سفید کپڑے پہن کر، کالے بال لے کر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں پر اپنا ہاتھ رکھ کر پوچھا تھا کہ بتائیے ایمان کسے کہتے ہیں، اسلام کسے کہتے ہیں۔ حدیث جبریل کہتے ہیں اس کو۔ تو اس نے ایک سوال کیا تھا، اچھا بتائیے قیامت کب آئے گی؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ جو پوچھنے والا ہے، جس سے پوچھا جا رہا ہے، اس بارے میں دونوں برابر ہیں۔ جتنا علم تم کو ہے اتنا علم مجھے بھی، نہ تم کو معلوم نہ مجھ کو معلوم۔ قیامت کی ہم نشانیاں تو بتا سکتے ہیں، لیکن قیامت کا علم مجھے نہیں ہے، کب آئے گی قیامت یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه، اور پھل جو اپنی کوپلیں سے نکلتے ہیں، اپنی کوپلوں کے اندر سے نکلتے ہیں، اکمام کہتے ہیں کمن جو کسی کو لپیٹ لے، تو جو بیج ہوتا ہے اس پر جو بیج پھاڑ کر جو نکلتا ہے، اپنے اس کو توڑ دیتا ہے، اپنے کیا کہتے ہیں اسے، جو جس کے اندر بیج پیک ہوتا ہے، اس کے اندر بیج ہوتا ہے، پھر اس میں سے سر نکالتا ہے، اپنا سر نکالتا ہے، اور اس کے بعد وہ اپنے جو جھلیاں ہوتی ہیں اس کی چاروں طرف لگی ہوئی، اس کو توڑ دیتا ہے اور پھر اس میں سے نکلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب بھی کوئی بیج اپنا سر نکالتا ہے وہ ہمارے علم میں ہے۔ اب ذرا دنیا کو دیکھو، اس پوری دنیا کے اندر کہیں گھاس ہے، کہیں پودے ہیں، کہیں پھل ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک گھاس کا تنکا بھی ایسا نہیں ہے کہ جو زمین سے اپنا سر نکالتا ہو اور مجھے علم نہ ہو۔ تم کیا سمجھ رہے ہو؟ اللہ نے سارے اختیار دوسروں کو دے رکھے ہیں، وہ دیکھیں کہ کب کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا ہے، کس کو رزق دینا ہے، کس کو پانی دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں، خود میں دیکھتا ہوں کہ کس کو کتنا پانی دینا ہے اور کس کو پانی نہیں دینا ہے، کس بیج کی قسمت یہ ہے کہ وہ زمین ہی میں دفن ہو جائے، اور کس بیج کی قسمت یہ ہے کہ وہ زمین سے سر پھاڑ کر نکلے اور اس کے بعد ایک تناور درخت بنے اور اس کے بعد اس میں سے پھل نکلے۔ یہ فیصلے ہم کرتے ہیں، دوسرا کوئی نہیں کرتا۔
کوئی عورت وما تحمل من انثى، اور کوئی بھی عورت جو اٹھاتی ہے، جو حمل لیتی ہے، وہ بغیر جب تک حمل کا جانا، حمل کا ہونا، حمل کا قرار پانا، اور یہاں تک کہ بچے کا باہر آنا، دنیا میں آنا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سب میرے علم سے۔ ایسا نہیں کہ چونکہ تعداد بہت زیادہ ہے تو ہم کسی سے غافل ہو گئے، نہ، ایک ایک پر ہماری نگاہ ہے۔ تم اندازہ ہی نہیں کر سکتے، ہمارا چھوٹا ذہن سوچ ہی نہیں سکتا، ہمارا جو تھوڑا سا دماغ ہے وہ سوچ ہی نہیں سکتا کہ یہ سب قدرت کیسے ہو رہی، کیسا کام ہو رہا ہے۔ ہماری نگاہیں وہاں تک نہیں جا سکتی۔ ہم اللہ کی معرفت کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ مکمل طور پر اللہ کی معرفت کو کوئی حاصل کر ہی نہیں سکتا، اس کا نام ہی بڑا ہے۔ کوئی گھاس کا ایک تن کا باقی نہیں ہے جو بغیر اللہ کے علم کے باہر نکلتا ہو، کوئی پتا ایسا نہیں جو ہلتا ہو اور اللہ کو اس کی خبر نہ ہو۔ زمین پر کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے جو چلتی ہو اور اس کی پیروں کی حرکت اللہ نہ جانتا ہو۔ کوئی انسان اور جن ایسا نہیں ہے جس کے دل کے اٹھنے والے خیالات سے اللہ واقف نہ ہو۔ کس عورت کو بچہ ہونا ہے اور کس کو نہیں ہونا ہے، کس کے حمل قرار پائے گا اور کس کے حمل قرار نہیں پائے گا، کس کے لڑکا ہوگا کس کے لڑکی ہوگا، کون کتنے دن زندہ رہے گا، وہ عورت کے پیٹ ہی میں مر جائے گا کہ وہاں سے باہر نکلے گا، یہ سب اللہ کا فیصلہ ہے اور اللہ جانتا ہے اور اس کے علم میں ہے۔ کوئی یہ نہ جانے کہ اللہ نے دنیا بنا کے غافل ہو گیا، اللہ دنیا بنا کے غافل نہیں ہو گیا، اللہ کو ایک ایک چیز کی خبر ہے۔ تو اب ذرا ہم اپنے آپ کو رکھ کر سوچیں، اپنے آپ کو، کہ ہم جو بھی عمل کر رہے ہیں اللہ کو خبر ہے، ہم ہر وقت اللہ کی نگاہوں میں ہیں، ہمارے زبان کا ہلنا، حرکت کا ہونا سب اللہ کے علم میں ہے۔ ہم کیسے اللہ کو تڑپ کر پکارتے ہیں، کیسے بے قرار ہو کر آواز دیتے ہیں، اللہ کو سب معلوم ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ہم اللہ نے اپنے سے ہم لوگوں کو کتنا قریب کر لیا کہ اس نے ہم کو یہ موقع دیا کہ تم جب چاہو ہمیں پکارو، جس وقت چاہو ہمیں پکارو، لیٹ کر، بیٹھ کر، کھڑے ہو کر، جب چاہو پکارو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادعونی استجب لکم، پکارو مجھے، میں تمہاری پکار سنوں گا، جواب دوں گا، تمہاری دعائیں قبول کروں گا میں۔ اتنی بڑی بات اللہ نے کہہ دی، اور پھر بھی بندے غافل ہیں اللہ سے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي، اور قیامت کے دن جب اللہ آواز دے گا کہ میرے شرکا کہاں ہیں، یعنی وہ شرکا جن کو تم نے میرا شریک بنا رکھا تھا دنیا میں، جن کو تم کہتے تھے چلو اللہ کے لیے بھی سجدہ کر لو، ان کے آگے بھی سجدہ کر لو، چلو ان سے بھی تھوڑا مانگ لو، کہاں ہے میرے شریک؟ تو اب لوگ کیا کہیں گے؟ اب مشرک گھبرا جائیں گے، اور جو مجرم ہوتا ہے وہ کئی طرح سے ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کوئی چور اگر چوری کر کے پکڑا جائے تو پہلے بار کہتا ہے نہیں میں نے چوری نہیں کی، میں نے چوری نہیں کی، ارے ہم کہاں چور تھے، ہم تو ادھر سے نکل رہے تھے اور یہ وہ چور تھا، وہ جا رہا تھا، انکار کرتا ہے۔ اور اگر ثبوت اور CCTV کیمرہ دکھا دیا جائے کہ یہ دیکھو تم ہی تو تھے جو دکان میں داخل ہوئے تھے، تو پھر بہانے بتاتا ہے، ارے کہ وہ ایسا نہیں تھا، وہ ہم کو اصل میں کسی نے بتایا کہ جو ہے یہاں پر وہ کوئی چلا رہا ہے، اس کی مدد کی ضرورت ہے، تو اس لیے ہم اس کے اندر داخل ہو رہے تھے، چوری کرنے تھوڑی گئے تھے۔ اب جب اس نے دیکھ لیا چیزیں کھل گئی تو بات کو بدل دیا، اور کبھی اپنا الزام دوسرے کے اوپر ڈال دیتا ہے کہ ارے ہم تو نہیں چوری کرنے والے تھے، یہی زبردستی ہم کو کھینچ کے لایا تھا چوری کرنے کے لیے، بس اب کیا بتا رہے۔ قیامت میں بھی ایسے ہی منظر ہوگا، اللہ تعالیٰ کہے گا کہاں ہے میرے شریک، تو کچھ کہیں گے نہیں شریک، ارے ہم نے کبھی شریک کیا ہی نہیں، ہم تو آپ کے علاوہ کسی کو مانتے ہی نہیں تھے، ہم تو بس خالی آپ کو جانتے ہیں، کوئی شریک ہم کو کون شریک، کوئی کیا سجدہ بھی کرتا تھا آپ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرتا تھا، ارے ہم کو تو پتہ ہی نہیں۔ ایسے بھی لوگ ہوں گے، اور کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے جو کہیں گے کیا بتاؤں، ہاں وہ تھوڑا سا گمراہ ہو گئے، ہم کو فلانے نے بہکا دیا، ہم کہاں، ہم تو آپ کی محبت میں تھے، وہ فلانے نے بہکا دیا ہم کو۔ تو کچھ انکار کر دیں گے، کچھ اپنے شرک کی تعبیل کرنے لگیں گے، کچھ کہیں گے ہم گمراہ ہو گئے تھے، کچھ اقرار کر لیں گے، کچھ کہیں گے اسی میں فائدہ ہے کہ اللہ کے سامنے کہہ دو کہ ہاں غلط کیا تھا ہم نے، یہاں سے بچ نہیں سکتے ہو۔ طرح طرح سے مجرم، تو قرآن پاک نے بھی ان کا نقشہ جگہ جگہ پر کھینچا ہے۔ یہاں پر مشرکین کا کیا ہے؟
وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور جس روز اللہ ان کو آواز دے گا، اَيْنَ شُرَكَائِي، کہاں ہیں میرے شریک، یعنی جن کو تم لوگوں نے اپنا شریک مان رکھا تھا، اللہ کا شریک تو کوئی ہے ہی نہیں۔ قَالُوا آذَنَّاكَ، وہ کہیں گے پروردگار ہم نے تو آپ کو خبر دے دی، ہم نے تو آپ کو بتا دیا، مَا مِنَّا مِن شَهِيدٍ، ہم میں سے کوئی بھی اس کا گواہ نہیں ہے، یعنی ہم لوگ میں سے کوئی نہیں ہے نہ، ہم لوگ شرک نہیں کرتے تھے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ، وہ سب کھو گئے جن کو وہ پکارا کرتے تھے اس سے پہلے، وہ کہیں نظر نہیں آ رہے ہیں۔ جن کو یہ پکارا کرتے تھے اپنی پریشانیوں میں، اپنی مصیبتوں میں مشکل کشائی کے لیے، اور جن کی دعائیاں دیا کرتے تھے، اب وہ کوئی نظر آ نہیں رہا ہے۔ وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، اور سمجھ گئے کہ اب کوئی بچانے والا نہیں، بچنے کی کوئی جگہ نہیں، بچنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، انہوں نے یقین کر لیا، جان گئے وہ۔ اللہ فرماتا ہے لا یسأم الانسان من دعاء الخیر، ایک انسان اچھی باتیں، اچھی دعائیں کرنے سے کبھی نہیں اکتاتا، اسے اچھے سے اچھا چاہیے، اور چاہیے، اور چاہیے، اور چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ابن آدم کے لیے ایک وادی کے برابر بھی دولت دے دی جائے، لَحَبَّ أَن يَكُونَ لَهُ وَادِيَانِ، تو تمنا کرے گا کاش کہ مجھے 2 وادی مل جائیں۔ تو خیر سے انسان کبھی تھکتا نہیں ہے، یہ چاہیے، اور چاہیے، اور چاہیے، یہ اور کی ہوس کبھی ختم نہیں ہوتی۔ حل من مزید، حل من مزید، اور لاؤ، اور لاؤ، اور لاؤ۔ ایک گھر بن گیا، اب 2 گھر بن جائیں، 2 گھر بن گئے 3 بن جائیں، 3 بن گئے 4 بن جائیں، تمام بیٹوں کے لیے الگ الگ ہو جائیں، ہمارے لیے الگ ہو جائے، پراپرٹی کئی ہو جائیں، پھر پوتوں کے لیے، پھر نواسوں کے لیے، وہ سوچتا رہتا ہے۔ دولت سے کبھی انسان کا پیٹ بھرتا نہیں ہے۔ وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ، اور اگر اسے کوئی برائی لاحق ہو جائے، فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ، بڑا نا امید ہو جاتا ہے، بڑا مایوس ہو جاتا ہے۔ یئوس اور قنوط دونوں نا امید کے معنی میں ہیں۔ مفسرین نے ہمارے نقطہ ایک بیان کیا ہے کہ یئوس کا مطلب ہے جو دل سے مایوس ہو جاتا ہے، جس کا دل مایوس ہو جاتا ہے، بالکل دل بیٹھ گیا، ارے اب تو نہیں ہو سکتا، ارے اب تو نہیں ہو سکتا۔ اور قنوط جس کے آثار اس کے چہرے پر ظاہر ہو جائیں، نا امیدی اور نامرادی کے آثار اس کے چہرے پر بھی دکھائی دینے لگیں، وہ قنوط ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءٍ، اگر پریشانی کے بعد ہم اسے اپنی رحمت کا مزہ چکھا دیتے ہیں، لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي، تو کہتا ہے ارے یہ سب تو میرے لیے تھا، یہ سب میرے، ہاں ایسے ہی ہونا چاہیے تھا۔ پریشانی اللہ نے ڈالی اور اس کے بعد جب خیر آ گئی، پریشانی دور ہو گئی، تو بڑا سینہ تانتا ہے، ارے تب تو ہونا ہی تھا۔ تو اللہ کے شکر نہیں ادا کرتا، شکر کرتے ہوئے زبان اب ختم ہوگی، گھس جاتی ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو اس حال میں بھی اللہ کا شکر ادا کرو کہ تمہارے اوپر کوئی مصیبت نہیں آ رہی ہے، تمہارے ہاتھ پیر سلامت ہیں، دل دماغ سلامت ہے، سب کچھ صحیح ہو، بالکل اچھے طریقے سے بیٹھے ہو یہاں پر، پڑھ رہے ہو، لکھ رہے ہو، باتیں کر رہے ہو، چل رہے ہو، پھر رہے ہو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو اس سے محروم ہیں۔ اور اگر پریشانی آ جائے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ تم کو نواز دے، اس پر بھی شکر ادا کرو۔ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو سب میرے لیے ہے اور مجھے نہیں لگتا ہے قیامت قائم ہوگی۔ وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي، اور اگر مجھے اپنے رب کی طرف بھیجا بھی گیا، إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ، تو وہاں بھی مجھے بہت اچھا ملے گا۔ یہ کفار مکہ کہا کرتے تھے، کہتے تھے تم مسلمان ہو، اتنے غریب، مفلس، لاچار تم مسلمان ہو، اللہ کی عبادت کرتے ہو اور غریب ہو تم، ہم کو دیکھو کتنے مالدار ہیں، اور تم جو یہ کہہ رہے ہو کہ مرنے کے بعد ہم اللہ کے پاس جائیں گے، تو مرنے کے بعد جائیں گے تو اس سے زیادہ اور ملے گا ہم کو، تم کو نہیں ملے گا، ہم کو ملے گا، اللہ ہم سے خوش ہے، تم سے خوش نہیں ہے۔ یہ کنفیوژن کرتے تھے، ذہن کو بگاڑنے کی کوشش کرتے تھے، اللہ سے مایوس کرنے کی کوشش کرتے تھے، شیطانی حرکتیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا، ان کفار کو ہم ان کے اعمال کا ضرور بتائیں گے کیا کیا انہوں نے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور ان کو انتہائی سخت عذاب دیں گے، انتہائی سخت، اس عذاب کو تم تصور نہیں کر سکتے، اس سزا کو تم سوچ نہیں سکتے کہ کس قدر وہ المناک اور دردناک عذاب ہوگا، وہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ بس یہیں تک کرتے ہیں، انشاءاللہ باقی بعد میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت نمبر 50 تک ہوئے۔